بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو جی، لکھا ہے وحدہ، واحد ہوتا تو ایک میل کے لیے ہوتا، وحدہ فیمیل کے لیے۔ جاءت وحدہ، ایک آئی، جاء واحد، ایک آیا۔ جاء کے معنی آنا، جاء آیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی نصرت آ گئی۔ جا کی معنی آنا، تو واحد فیمیل کے لیے اور وحدہ فیمیل کے لیے ہے۔ عرض کے معنی آتے ہیں پیش ہونے کے، پیش کرنے کے۔ عرض یعرض عرضاً، پیش کرنا، تو یہ آپ کے سامنے پیش ہو رہا نا، سامنے ہو۔ اسی سے معرض ہے، معرض ایگزیبیشن کہتے ہیں نا، جہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھائی جاتی ہے اور مال خریدنا تو بکنگ کریں، پھر گودام سے 2-4 دن کے بعد 10 دن کے بعد ملے گا۔ اچھا، درس کی جمع دروس آتی ہے، سبق کو کہتے ہیں۔ 19، یہ 9 کو کیا کہتے ہیں؟ اور 11 یعنی 19، 19۔ الحوار الاول، حوار تحاور، بات چیت کو کہتے ہیں، پہلی بات چیت۔ انظر واستمع، اور غور سے سنو، واعد، ریپیٹ کرو۔ طارق متى تستيقظ، متى تستيقظ، متى تستيقظ، کب سو کر اٹھتے ہو؟ متى مانے کب، تستيقظ آپ سو کر اٹھیں گے، سو کر کب اٹھیں گے؟ استيقظ، ہاں تستيقظ ہے، جواب میں استيقظ آئے گا۔ تستيقظ آپ کب سو کر اٹھتے ہو، تو اور جواب میں آئے گا استيقظ عند الفجر، میں فجر کے وقت سو کر اٹھتا ہوں۔ قبل الفجر، فجر سے پہلے اٹھتا ہوں۔ جی بولو۔ استيقظ، استيقظ کے معنی آتے ہیں سو کر اٹھنا۔ استيقظ يستيقظ استيقاظا، سو کر اٹھنا۔ بولو تو ایک بار، یہ تھوڑا ہارڈ دکھتا ہے بولنے میں، لیکن ایک بار چڑھ گیا تو پھر ماشاءاللہ اس کے بہت سارے الفاظ آ جائیں گے۔ استيقظ 3 بار، يستيقظ استيقاظا، ہاں استيقظ يستيقظ استيقاظا، استيقاظا، استيقظ يستيقظ استيقاظا، سو کر اٹھنا۔ یہاں ہے تستيقظ، مضارع ہے، اس کے معنی میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہے۔ تستيقظ کب سو کر اٹھتے ہو، کب سو کر اٹھو گے۔ ایک اور تستيقظ تم سب سو کر کب اٹھو گے۔ يستيقظ وہ سو کر کب اٹھے گا۔ تستيقظون تم سب سو کر کب اٹھیں گے۔ يستيقظون وہ سب سو کر کب اٹھیں گے۔ استيقظ میں سو کر کب اٹھوں گا۔ نستيقظ ہم سو کر کب اٹھیں گے۔ ہم نون لگے تو ہم، حمزہ لگے تو میں، تا لگے تو آپ، اور یا لگے تو وہ، ٹھیک ہے۔ استيقظ عند الفجر کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاں فجر کے وقت۔ عندہ کے معنی آتے ہیں پاس، عندی میرے پاس، اور عندک آپ کے پاس، عندہ اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس۔ اسی لیے قرآن میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اس کے بعد غیب کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں۔ استيقظ عند الفجر۔ یہ طارق اور طاہر میں بات ہو رہی ہے۔ طارق پوچھ رہا ہے طاہر سے أَيْنَ تُصَلِّي الْفَجْرَ، أَيْنَ تُصَلِّي الْفَجْرَ، کہاں فجر کی نماز پڑھتے ہو آپ۔ استيقظ ہے فجر، متا تستيقظ کب سو کر اٹھتے ہو۔ استيقظ عند الفجر میں سو کر اٹھتا ہوں فجر کے پاس، فجر کے نزدیک، فجر کے ٹائم۔
فجر کے وقت. ٹھیک ہے. این تصلی الفجر، این تصلی الفجر، آپ فجر کہاں پڑھتے ہیں؟ این تصلی الفجر، صلی کے معنی اس نے نماز پڑھی، صلو ان لوگوں نے نماز پڑھی، صلیتا، صلیتم، صلیتو، صلینا. یصلی وہ نماز پڑھتا ہے پڑھے گا. یصلون، تصلی، بولو بولو کھل کر بولو، آپ پڑھتے ہوئے پڑھو گے. تصلون، اصلی اور نصلی ہم پڑھتے ہیں پڑھیں گے. ماشاءاللہ. تو این تصلی الفجر کا کیا مطلب ہوگا؟ این تصلی، تا ہے نا شروع میں، آپ نماز کہاں پڑھتے ہو؟ آپ کیا جواب دو گے؟ اصلی الفجر فی المسجد، اصلی الفجر فی المسجد پڑھتا ہوں. اگر آپ کو بولنا ہے عربی میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہوں، کیسے بولیں گے عربی میں؟ جمیل. ہاں، اصلی الفجر فی المسجد. کوئی اگر آپ کو بولنا ہے میں فجر کی نماز گھر میں پڑھتا ہوں، کیسے بولیں گے؟ الفجر فی البیت، فجر فی البیت. میں فجر کی نماز گاڑی میں پڑھتا ہوں. صلی الفجر فی بالسیارہ. السیارہ. تو یہ لفظ سمجھانا ہے. اصلی الفجر فی المعہد، انسٹیٹیوٹ کو عربی میں معہد کہتے ہیں. اصلی الفجر فی المعہد. اب دیکھو الفجر فی المعہد. طارق اور طاہر کی بات ہو رہی ہے. ہل تنام بعد الصلاۃ، نام کے معنی آتے ہیں وہ سویا، نام وہ سویا، نامو وہ سب سوئے، نمت تو سویا، نمتم تم سب سوئے، نمتو میں سویا، اور نمنا ہم سب سوئے. ینامو وہ سوتا ہے یا سوئے گا، ینامون، تنامو تنامون، انامو ننامو. کبھی هل تنام بعد الصلاة، ہاں کیا تم سوتے ہو نماز کے بعد؟ لا لا انام بعد الصلاة، لا لا انام بعد الصلاة، نہیں میں فجر بعد میں نماز کے بعد نہیں سوتا. ماذا تفعل بعد الصلاة، فعل کے معنی کیا ہے؟ اس نے کیا. فعلو، فعلتا، کس نے کیا؟ تم سب نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلنا، ماشاء ہم اللہ. سب نے کیا. اب دیکھو تفعلو کے معنی کیا ہے؟ یفعلو کے معنی پھر کیا ہوگا؟ وہ کرتا ہے کرے گا. یفعلون وہ سب کرتے ہیں کریں گے. تفعلو ہے تم کرتے ہو کرو گے، اور تفعلون کرتے ہو یا کرو گے. افعلو کروں گا، نفعلو. ہم تو سب. ماذا تفعل بعد الصلاة، ہاں ماذا تفعل بعد الصلاة ترجمہ کریں. جی مفتی صاحب، یہ حل تنام بعد السلام، یہ تنام کیا بولے آپ؟ نام ہے یا نامو کے معنی آتے ہیں سونا. سونا، تنام. کیا آپ سوتے ہو فجر کے بعد؟ نہیں میں نہیں سوتا بعد فجر کے بعد. نہیں فجر. کیا آپ سوتے ہو نماز کے بعد؟ نہیں میں نہیں سوتا نماز کے بعد. لانا بعد الصلاۃ. ماذا تفعل بعد الصلاة، نماز کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟ اقرأ القرآن. دیکھو ایک بار لا کر کے اس کی نفی کر دیے تو میں نہیں سوتا. اس کا پھر تاکید کے لیے نہیں بولتے ہیں کبھی نہیں میں نہیں سوتا ہوں. افعلو کا مطلب کیا بولا تھا؟ فعل کے معنی اس نے کیا. تفعلو، یفعلو وہ کرتا ہے کرے گا. افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا.
نفعلو ہم کرتے ہیں کریں گے. یہ لکھ کر میں بتایا تھا نا, سمجھایا تھا نا. فعل 6 اور یفعلو بھی 6. یفعلو یفعلون, تفعلو تفعلون, افعلو نفعلو. ماذا تفعلو بعد الصلاة, تم کیا کرتے ہو نماز کے بعد. طاہر کہتا ہے اقرأ القرآن, قرآن پڑھتا ہوں. دیکھیں قراءت کے معنی آتے ہیں پڑھنا, قراءت معنی پڑھنا. قرأ اس نے پڑھا, یقرأ وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا. اب قرأ کے 6 صیغے بناؤ اسماعیل. جمیل. آپ مضارع کے صیغے بنائیں. یقرأ, بولو جی آپ. ماضی کا قرأ, قرأ, قرأو, قرانا, قرأت, قراتم, قارا, قرأتو, قارو, قراتو, قرأنا. بولو جی قرانا. یقرأ, يقرأ يقرؤون تقرأ تقرؤون أقرأ نقرأ. احسنت, ماشاء اللہ, اللہ یفتح علیک. اقرأ القرآن, میں قرآن پڑھتا ہوں. اقرأ القرآن, میں قرآن پڑھتا ہوں. اقرأ الکتاب, میں کتاب پڑھتا ہوں. اور قرأت, میں نے پڑھا. اقرأ, تم پڑھو. اقرأ کی معنی آرڈر, جیسے انظر, دیکھو, جیسے اقرأ, تم پڑھو. اچھا جی. وَمَتَى تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ, ذهب کے معنی آتے ہیں وہ گیا, ذهاب کے معنی آتے ہیں جانا. ذهب يذهب ذهابا, ذهب کے وہ گیا, يذهب وہ جاتا ہے جائے گا. تو ذهب ذهبوا ذهبت, بولو ذهبت ذهبنا. يذهب يذهبون, بولو. ماشاء اللہ. تو آپ کب مدرسہ جاتے ہو, تو کیا جواب دے گا. اذهب الساعة السابعة, بولیں ترجمہ کریں. 7 بجے. الساعة گھنٹے کو کہتے ہیں. السابعة کس کو کہتے ہیں بھائی, 7 کو. تو میں 7 بجے جاتا ہوں. طيب, اب آگے دیکھیں. هل تذهب بالسيارة, ذهب يذهب, هل تذهب بالسيارة, کیا آپ گاڑی سے جاتے ہیں, گاڑی سے جاتے ہیں. هل تذهب بالسيارة, اذهب بالحافلة, حافلہ کس کو کہتے ہیں, بس کو کہتے ہیں. بس لا نہیں, بس سیارے سے نہیں جاتا ہوں. اذهب بالحافلة, حافلہ سے جاتا ہوں. تو ایک تو یہ ہو گئے. اب دوسرا دیکھیں. الحوار الثانی کو انظر واستمع واعد, کیا مطلب ہے انظر کا. اب دیکھیں ماں اور باپ کے درمیان میں, ماں اور باپ کے درمیان میں گفتگو چلے گی. کیا بولنا ہے. اس سین تا کے معنی میں آتے ہیں طلب. جب بھی سین تا کی زیادتی جہاں پر ہوگی اس کے اندر معنی پیدا ہو جائیں گے طلب کے. کس کو طلب کے معنی, اس کو کہتے ہیں عربی میں طلب ماخذ. ماخذ کس کو کہتے ہیں میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں. 1 منٹ دیکھو, بورڈ پہ دیکھنا. جب آپ نے سوال کر دیا, یہ اصل میں بعد میں سمجھانے والا تھا, لیکن سوال کر دیا تو آپ دیکھو کیا کہاں کی بات چل رہی تھی. واستمع, دیکھو یہاں پر ذرا کوئی صحیح قلم دینا بھائی. ہاں دیکھو دکھ رہا ہے. اس کیا جی, اس تمع, یس تمعو, استمع يستمع, استماع, استماعا,
غور سے سننا، جہاں پر بھی استعمال استفعال کے وزن پر ہے، استفعال استفعال کے وزن پر ہے. ہر ایک، ابھی اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا، نصر ینصر، ضرب یضرب، فتح یفتح، کرو یکرم، سمجھا؟ یاد ہے یا نہیں یاد؟ عبداللہ کا چہرہ بتا دیں. نہیں ایک ماضی، ہاں ایک ماضی، ایک مضارع. میں نے باپ کو بتایا تھا، شاید لکھا ہوا کہیں پر ہوگا. دیکھو یہاں لکھا ہوا بھی، دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے. تو اس کو یہ بتا دیں. دوسرے نمبر پہ بتاؤں گا. خیر ابھی آپ اس کو سمجھ لیں، اس لیے کہتے ہیں پابندی میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. استفعال ہے تو جہاں پر بھی یہ سین تا رہتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں طلب ماخذ. ماخذ کس کو کہتے ہیں؟ ماخذ اصلی حروف کو ماخذ کہتے ہیں. جیسے آپ نے ان کو دیکھا، یہ استفعال ایک باب ہے. 8 باب آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ کسی ٹائم. 8 باب میں قرآن کریم میں جتنی بھی سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ 8 ہی استعمال ہوتے ہیں. اگر 8 پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ بے شمار باب خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پڑھنے کی ضرورت ہے، خود سے مطالعہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ 8 کو سمجھنا ہے. تو یہ جو سین اور تا ہے یہ کہتے ہیں طلب ماخذ کی رعایت. ماخذ کس کو کہتے ہیں؟ اصلی حروف کو ماخذ کہیں گے. جیسے با عین لام اصل حروف ہیں. میں بتاتا ہوں اصل حروف ایک ہوتے ہیں، ایک زائد ہوتے ہیں، ایک مجرد کہتے ہیں، ایک مزید بھی کہتے ہیں. تو مزید بھی میں سے الف سین تا اور یہ الف یہ زیادہ ہے. اصل کیا فاعل ہے، فاعل کے معنی اس نے کیا. اور استفعل جو ہے تو اس کے معنی آتے ہیں جو کرنے کی چیزیں ہیں اس کو لینے. تو استمع یہاں پر استمع میں اصل مادہ کیا ہوگا؟ اور میم عین ہے، سمع اصل ہے، سین میم عین اصل ہے نا. اچھا اب بتاؤ استغفر، استغفر تو اصل میں مادہ کون سا اس میں؟ نہیں غفر معافی، یہ غین فارا اصل ہے. لا غین فارا اصل ہے اور یہ سین تا زیادہ ہے. جیسے استمع، استمع ہاں یہ بھی معین ہوا لیکن اس کا سین اثر آئے گا. اس کو دیکھیں استمع، سمع کے معنی آتے ہیں سننا. اب اس کو یہ استغفر میں غفار یہ اصل لفظ ہے، سمع اصل لفظ ہے. تو جہاں پر بھی سین تا آتا ہے تو سین تا کے معنی میں یہ پائے جائیں گے کہ جو اصل ہے اس کو لینا. تو یہاں پر استمع سماعت کو لینا، تو لینے میں طلب آتا ہے. اس لیے جب تک آدمی غور سے نہیں سنے گا تو اس کو سننے کی سماعت نہیں ہوگی نا. جیسے استغفار میں کیا ہے، کس کو طلب کرنا ہے؟ مغفرت طلب کرنا ہے. اسی لیے ایک اللہ والے کہہ رہے تھے کہ جب بھی آدمی کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، اگر اس کا دل حاضر نہیں ہوتا، اگر اس کا دل نہیں حاضر ہوگا تو فرشتے کہتے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے. استغفر اللہ واللہ کیا بولنا؟ جھوٹ بول رہا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں سب سے بہتر دعا اللہ مغفر لی بولنا چاہیے، اللہ مجھے معاف کر دے. اور استغفار میں کیا ہے؟ طلب ضروری ہے. جب طلب ہونا چاہیے اللہ تو حقیق مجھے معاف کر دے. اور استغفار میں طلب ہے کیونکہ سین تا طلب کے لیے، اور سین تا کا اندر میں تو نہیں، ہم خالی بولنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ مغفر نہیں بولنا چاہیے. جب اس دھیان سے نہیں بول رہے تو اللہ مغفر کہتا ہے. تو اسی لیے سجدے وغیرہ میں اللہ مغفر نہیں کہتا ہے. جب ہم استغفار کرنا ہے تو پھر ہم یہ 33 مرتبہ جو پڑھنا ہے، ہاں یہ 100 مرتبہ کی جو تسبیح ہے
तो हम अल्लाह نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس باب اس کو ہم دھیان سے پڑھنا ہے. یہ سمجھ میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. دونوں چیز کا سیم میننگ ہے لیکن ڈفرینس یہ تھا کے معنی طلب کے ہیں اور اس کے معنی غیر طلب کے. ٹھیک ہے, تو استمع, غور سے سنو, استمع اصل, ہاں استمع غور سے سنو, آرڈر ہے, امر ہے. ہاں جی دیکھو, ماذا, اچھا الام, کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو کہتے ہیں, اور اب والد کو کہتے ہیں, باپ کو. ہاذا یوم العطلہ, یہ چھٹی کا دن ہے. ہاذا کے معنی یہ, یوم دن کو کہتے ہیں, اور عطلہ اجازہ چھٹی کو کہتے ہیں. یہ چھٹی کا دن ہے, آپ بھی غور سے سنو, یہ آپ کا بھی رہے گا, یہ چھٹی کا دن ہے. ہاذا یوم العمل, باپ کیا کہتا؟ ہاذا یوم العمل, یہ کام کا دن ہے. ماں کہتی ہے چھٹی کا دن ہے, اور باپ کیا کہتا؟ یہ کام کا دن ہے. کام کی عربی کیا ہے؟ عمل. جمیل. اب ماذا ستفعل یا طه, دیکھیے فعل مضارع پر سین یا سوف لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, فعل مضارع پر. تو اب یہ جو سین اور سوف لگا ہے, یہ قریب کے معنی کو بتانے کے لیے ہے کہ ابھی کیا کرو گے. تو سین تا کو ہٹا کر بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایسا, ماذا تفعل یا طه. ماذا تفعل و ماذا ستفعل, ماذا ستفعل یا طه. حل کے معنی بھی کیا ہے, اور حمزہ کے معنی بھی کیا ہے, اور ماذا کے معنی بھی کیا ہے, اور ماں کے معنی بھی کیا ہے. ماں کے معنی نہیں کے بھی ہیں, اور جو کے بھی ہیں, اور کیا کے بھی ہیں. ٹھیک ہے, ماذا ستفعل یا طه, طه تم کیا کرو گے. ابھی ماذا تم کیا کرو گے, ماذا ستفعل اے طه تم کیا کرو گے. تو طه کہہ رہا سأکنس غرفة الجلوس, سأکنس, ہاں کنسا کے معنی آتے ہیں جھاڑو دینا. کنسا کنسو, بولو کنستا, کنستو کنس, ہو گیا ماشاءاللہ. تو کنسا کے معنی آتے ہیں جھاڑو دینا. یکنسو, بولو یکنسو, یکنسونا, ہاں, اور اکنسو نکنسو, وہ جھاڑو دیتا ہے, جھاڑو دے گا. تو سأکنس غرفة الجلوس کیا مطلب ہوگا؟ غرفة الجلوس بیٹھنے کے روم کو ڈرائنگ روم کیا کہتے ہیں؟ ڈرائنگ روم. غرفة الجلوس, غرفة الجلوس ڈرائنگ روم کو کہتے ہیں, بیٹھنے والے روم, ہال کو کہتے ہیں. ہاں ڈرائنگ روم کا ڈرائنگ. سأکنس غرفة الجلوس, ڈرائنگ روم کو جھاڑو دے رہا ہوں, جھاڑو دوں گا. اچھا ماں کہتی ہے وماذا ستفعلین یا فاطمہ, ماذا ستفعلین یا فاطمہ, تم کیا کرو گی اے فاطمہ. تو فاطمہ کہتی ہے سأکنس غرفة النوم, سأکنس غرفة النوم, میں بیڈ روم کو جھاڑو دوں گی. میں, تو اس سین جو لگا ہوا ہے یہ قریب کے معنی کو بتانے کے لیے ہے. اصل میں کیا ہے؟ اکنسو, سین لگا دیتے سأکنسو ہو جا رہا, لیکن اصل میں کیا ہے؟ اکنسو ہے, یاد رکھنے کا, جسے مکس نہیں ہو جانا چاہیے. قد ماضی قریب کے لیے, میں مضارع کی بات کر رہا ہوں. نہیں, سین یہ سوف لگتا ہے. کلا سوف تعلمون, سيقول السفهاء من الناس, یقول ہے, سيقول السفهاء من الناس. ٹھیک ہے, سأکنس غرفة النوم کون کہتی ہے؟ فاطمہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وماذا ستفعل یا احمد, احمد تم کیا کرو گے؟ سأغسل الملابس, کیا کرنا ہے؟ کپڑے دھوؤں گا. ملابس کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے کو کہتے ہیں. سأغسل الملابس, کپڑے دھوؤں گا. غسل, اس نے دھویا. پورا 6 بولو. یغسل, جمیل.
طيب وماذا ستفعلين یا لطیفہ، تم کیا کرو گے لطیفہ؟ یا لطیفہ، لطیفہ لڑکی کا نام ہے. سأکوی الملابس، دیکھو کوا یکوی پریس کرنا، استری کرنا. کوا کواؤ، کویتا کویتم، کویتو کوینا. اور اکوی نکوی یکوی تکوی. ساکوی الملابس، اشارے سے مت بولو، منہ سے بولو عربی میں. ساکوی ملابس. ہاں جی. اور تم کپڑے کو پریس کرو گے، عربی بولو. ستکوی الملابس، وہ کپڑے کو پریس کرے گا. سیکوی، میں کروں گا تو اکوی ہوگا، وہ کرے تو یکوی، اور تم کرے تو تکوی، اور ہم کرے تو نکوی. اکوی. ہاں ماذا ستفعلین یا لطیفہ، تم کیا کرو گی لطیفہ. اصل میں ماذا تفعلین ہے، تین تو ایسے لگا. ماذا ستفعلین، اصل میں ماذا تفعلین. آپ لوگ پڑھیں یفعلو یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلن، تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلنا افعلون افعلو. جی جو آدمی پریس کرتا ہے اس کو مکوگی کہتے ہیں عرب ملک میں، مکوگی. اور پریس کو عربی میں مکوا کہتے ہیں. اچھا جی. جدہ دادی کو کہتے ہیں، اور جد دادا کو کہتے ہیں. جدہ دادی کہتی ہے انا ساغسل الاطباق، میں پلیٹ دھوں گی. غسل یغسل اغسل الاطباق، طبق کی جمع اطباق آتی ہے. طبق پلیٹ کو کہتے ہیں، طبق کی جمع اطباق، بہت سارے پلیٹ ہے تو اطباق کہیں گے. مطبخ. سأقرأ القرآن، کیا ہے؟ سأقرأ القرآن، میں قرآن پڑھوں گا. دادا کہتے ہیں میں قرآن پڑھوں گا. ہاں جد دادا اور جدہ دادی. ٹھیک ہے جی. جی بولا تھا نا قراءتن پڑھنا، قرأ یقرأ نقرأ تقرأ. جمیل. اب دیکھو ایک توجہ سے سننے کی چیز ہے، جو آپ نے پڑھا اس سے پہلے وہ آ رہا الحوار الثالث میں. انظر واستمع واعد. عادل اور فیصل کے درمیان میں بات چیت ہو رہی ہے. متى تستيقظ يوم العطلة، بولو متى تستيقظ يوم العطلة. ہاں کب اٹھتے ہو آپ چھٹی کے دن. عربی میں بولو چھٹی کے دن کب اٹھتے ہو آپ، عربی میں کیسے بولیں گے؟ ہاں بولے بھائی. متى تستيقظ، تستيقظ. ہاں بغیر دیکھے سر اٹھا کر بول سکتے ہیں. متى تستيقظ یوم العطلہ. عطلہ اجازہ بھی بول سکتے ہیں، یوم العطلہ یوم الاجازہ. فیصل استيقظ مبکرا، استيقظ مبکرا، مبکرا کہتے ہیں جلدی اٹھنے کو. استيقظ مبکرا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے صبح میں برکت دے، جلدی اٹھنے میں برکت دے. جو لوگ صبح میں جلدی اٹھتے ہیں اللہ اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں. تو استيقظ مبکرا، میں جلدی اٹھتا ہوں. فیصل ومتى تستيقظ انت، ومتى تستيقظ انت، اور آپ کب اٹھتے ہو، آپ سو کر کب اٹھتے ہو. استيقظ متأخرا، لیٹ اٹھتا ہوں. متأخرا میں لیٹ سے اٹھتا ہوں، کیسے بولیں گے؟ استيقظ میں لیٹ اٹھتا ہوں. استيقظ متأخرا، متأخرا لیٹ سے اٹھتا ہوں. فیصل ماذا تفعل في الصباح، ماذا تفعل في الصباح، صبح کو آپ کیا کرتے ہو؟ ہاں صباح صبح. مساء شام کو کہتے ہیں، صباح
صبح کو کہتے ہیں. اذکار صباح, اذکار مسا, اذکار نوم کی پابندی کے لیے بتاتے ہیں. عادل اشاہد التلفاظ, شاہد دیکھنا, شاہد یشاہد مشاہدتن کی معنی آتے ہیں دیکھنا. اشاہد یشاہد نشاہد تشاہد. اشاہد التلفاظ, میں ٹی وی دیکھتا ہوں. کیا کیا کرتا ہوں صبح میں؟ اشاہد التلفاظ, ٹی وی دیکھتا ہوں. تلفاظ ٹی وی کو کہتے ہیں. وماذا تفعل انت, اور آپ کیا کرتے ہو؟ اقرأ صحیفۃ او کتابا, پیپر پڑھتا ہوں یا کتاب. فیصل صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اقرأ میں پڑھتا ہوں. چل. عادل این تصلی الجمعہ, جمعہ کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ اصلی الجمعہ فی المسجد الکبیر, فی المسجد الکبیر, مسجد بڑی مسجد میں پڑھتا ہوں. وَأَيْنَ تُصَلِّي أَنْتَ, ہاں. اب اصلی فی المسجد الکبیر ایضا, میں بھی بڑی مسجد میں پڑھتا ہوں. فی المسجد الکبیر, میں پڑھتا ہوں. ہاں, ایضا کے معنی بھی. اچھا جی, کیا یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ امتحان لے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, ذرا بتاؤ. ہاں صحیح بات ہے. اب میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں, بتا سکتے ہیں؟ آپ بتاؤ, اطباق کس کو کہتے ہیں؟ طبق, اطباق پلیٹ کو کہتے ہیں. دادی کیا کہہ رہی تھی؟ انا اغسل الاطباق, انا ساغسل الاطباق, میں پلیٹ دھوں گی. اچھا, ایضاً کے معنی کیا ہے؟ انا ایضاً, میں بھی. استيقظ يستيقظ, استيقاظاً کے معنی کیا ہے؟ سو کر اٹھنا. بولو استيقظ يستيقظ. اچھا, تلفاظ کس کو کہتے ہیں؟ اچھا, اول ثانی ثالث کس کو کہتے ہیں؟ حافلہ, ذهب يذهب, رابع چوتھا. مستقبل کس کو کہتے ہیں؟ ساعہ کس کو کہتے ہیں؟ اور سابعہ سیارہ. شاہد یشاہد, دیکھنا, دیکھے گا تب تو گواہی دے گا نا. اچھا, صباح کس کو کہتے ہیں؟ صحیفہ, صلاح, عند, عند کی معنی پاس, عندی میرے پاس, عندک آپ کے پاس. غسل یغسل کی معنی کیا ہے؟ بولو بھائی, غسل یغسل, دھونا, دھونا. غسل اس نے دھویا, یغسل وہ دھوتا ہے, دھوئے گا. فعل یفعل, کرے گا. کانس یکنس کی معنی کیا ہے؟ سمع یسمع, سننا ہے. کانس یکنس, انا ساکنس, ساکنس, انا ساکن غرفة النوم, انا ساکنس غرفة الجلوس, کلین, جھاڑو دینا. کانس یکنس, اکنس. کوا یکوی, کوا یکوی, بولے کیا؟ پریس کرنا. مبکرا متاخرا, ہاں جلدی اور لیٹ. اتیت متاخرا, میں لیٹ آیا. اتیت مبکرا, جلدی آیا. متا کے معنی کیا ہے؟ اور کبیر کے معنی صغیر. ملابس, نام ہے یا نامو؟ صح. یوم العطلہ, یوم العمل. ماشاءاللہ, چلو پھر اچھی بات ہے.